بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 16 ہے۔ اس 16ویں سبق میں ہم قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت کے 5ویں حصے کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن کریم کے تدریجاً نازل ہونے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے تدریجی نزول کے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہی کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا اور پھر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو جمع کیا جاتا تو پھر لازمی بات اس میں کہیں نہ کہیں اختلاف آ جاتا۔ اس کی آیات اور اس کی صورتوں میں، اس کے رکوعوں میں باہمی ربط و اتصال ہے، اتنا باہمی ربط و اتصال کہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اور پھر بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو اس سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن کریم اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کی جانب سے نازل کیا گیا ہوتا تو پھر یہ لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں کسی طرح کا اختلاف موجود نہیں ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ مختلف اوقات میں نزول کے باوجود قرآنی الفاظ میں مکمل ربط و اتصال پایا جاتا ہے۔ یہ واضح علامت ہے اور نشانی ہے کہ کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا ایک کلام جمع کرے اور اس میں مکمل طور پر، کامل طور پر ایک اتصال اور ربط پایا جائے۔ اب ہم آج کے سبق سے متعلق کتاب کے متن کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ قرآن کے تدریجی نزول کی چھٹی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سادساً، چھٹے نمبر پر اما الحکمت السادسہ، جہاں تک چھٹی حکمت کا تعلق ہے، فہی الارشاد الی مصدر القرآن الکریم، یہ قرآن کریم کے سرچشمہ کی طرف رہنمائی کرنا ہے، وَأَنَّهُ تَنزِيلُ الحکیم الحمید، اور یہ بتانا کہ وہ قرآن کریم ایک حکیم ذات اور خوبیوں سے بھرپور قابل ستائش ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وفی هذه الحکمت الجلیلہ، اس جلیل القدر عظیم الشان حکمت کے بارے میں یجدر بنا ان ننقل نسخ ما كتبه العالم الفاضل الشیخ محمد عبد العظیم الزرقانی فی کتابہ مناہل العرفان حیث جاء برأی البیان۔ ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم شیخ محمد عبد العظیم زرقانی رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب مناہل العرفان میں عمدہ کلام ذکر کیا ہے اس کو ذکر کریں۔ فقال، آپ رحمہ اللہ نے فرمایا الارشاد الی مصدر القرآن وانہ کلام اللہ وحدہ، قرآن کے سرچشمہ کی طرف رہنمائی کرنا اور اس بات کی طرف رہنمائی کرنا، یہ بتانا کہ یہ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ كَلَامَ مُحَمَّدٍ، اور یہ بات ممکن نہیں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو، وَلَا كَلَامَ مَخْلُوقٍ سِوَاهُ، اور نہ آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور مخلوق کا کلام ہو۔ وَبَيَانُ ذَلِكَ، اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ نَقْرَأُهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، کہ ہم قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے چلے جائیں۔ فَإِذَا هُوَ مُحْكَمُ السَّرْدِ دَقِيقُ السَّبْكِ مَتِينُ الْأُسْلُوبِ قَوِيُّ الِاتصَّالِ آخِذٌ بَعْضُهُ بِعِقَابِ بَعْضٍ فِي سُوَرِهِ وَآيَاتِهِ وَجُمَلِهِ۔ فَإِذَا هُوَ مُحْكَمُ السَّرْدِ، یہ محکم انداز بیان سے بھرپور ہے، دقیق السبق، گہرا اور سلیس کلام ہے، متین الاسلوب، اس کا اسلوب بڑا مضبوط ہے، قوی الاتصال، اس کا ربط و اتصال بڑا مضبوط ہے، آخذ بعضه برقاب بعض فی صورہ وآیاتہ وجملہ، اپنی صورتوں، آیتوں اور جملوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا گہرا ربط ہے۔
یجری دم الاعجاز فیہ کلہ من الفہ الی یائہ، قرآن کریم کی الف سے لے کر یا تک اس میں اعجاز کا خون جاری ہے۔ کأنہ سبیکۃ واحدۃ، گویا کہ قرآن کریم ایک ہی سانچے میں ڈلی ہوئی چیز ہے۔ ولا یکاد یوجد بین اجزائہ تفکک ولا تخاذل، اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ بات جائز نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اجزاء کے درمیان کسی طرح کا اختلاف اور کسی طرح کا توڑ پایا جائے۔ کأنہ صمت وحید وعقد فرید یأخذ بالابصار، کأنہ صمت وحید، گویا کہ یہ ایک ہی صف بستہ چیز ہے، ایک ہی لڑی میں پڑھایا ہوا ہے۔ وعقد فرید، اور یہ ایک یکتا ہار ہے۔ یأخذ بالابصار، جس کی چمک آنکھوں کو لے کر جا رہی ہے۔ نظمت حروفہ وکلماتہ ونسقت جملہ آیاتہ، اس کے حروف اور اس کے کلمات کو گویا کہ ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہے۔ ونسقت جملہ آیاتہ، اور اس کے جملے اور ان کے آیات کو ایک خاص ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ وہنا نتساءل، اور یہاں ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، کیف اتسق للقرآن ھذا التعلیف المعجز، قرآن کریم کے لیے یہ اعجاز سے بھرپور یہ جوڑ یہ کیسے ممکن ہوا، کیسے قائم ہوا؟ وکیف استقام له ھذا التناسق المدہش، اور یہاں کیسے حیرت انگیز یہ اس کا تناسق اور اس کا ربط ممکن ہوا۔ علی حین انہ لم یتنزل جملۃ واحدۃ، حالانکہ قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل نہیں کیا گیا، بل تنزل آحادا مفرقۃ تفرق الوقائع والحوادث فی اکثر من 20 عاما، بلکہ 20 سال سے زیادہ کے عرصے میں مختلف واقعات اور حوادث کے متفرق ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم بھی مفرق ہو کر مختلف واقعات میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ الجواب، اس کا جواب یہ ہوگا کہ اننا نلمح هنا سرا جدیدا من اسرار الاعجاز، اننا نلمح هنا، یہاں ہم دیکھتے ہیں سرا جدیدا ایک نیا راز من اسرار الاعجاز، اعجاز کے رازوں میں سے۔ ونشهد سمة فضة من سمات الربوبیہ، اور ربوبیت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب اور نادر نشانی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ونقرأ دلیلا ساطعا على مصدر القرآن، اور قرآن کریم کے سرچشمہ کے بارے میں ہم ایک روشن دلیل پڑھتے ہیں۔ وأنه کلام الواحد الدیان، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ذات کا کلام ہے جو جزا و سزا کا مالک ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن کریم اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف یہ لوگ پاتے۔ وَإِلَّا فَحَدِّثْنِي بِرَبِّكَ كَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْتَ أَمْ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ الْخَلْقُ جَمِيعًا أَنْ يَأْتُوا بِكِتَابٍ مُحْكَمِ الِاتصَّالِ وَالتَّرَابُطِ متين النسج والسرد متآلف البدايات والنهايات مع خضوعه في التأليف لعوامل خارجة عن مقدور البشر۔ وگرنہ خدا را مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کی کیسے طاقت رکھتے ہیں، یا تمام لوگ ساری مخلوق اس کی کیسے طاقت رکھتی ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب لائیں جو مستحکم اتصال اور ربط پر مشتمل ہو، متین النسج والسرد، ترتیب و آراستگی میں وہ مضبوط ہو، متآلف البدایات والنہایات، جس کی ابتدا اور جس کی انتہا بڑی متناسب ہو، ما خضوعہ فی التالیف لعوامل خارجۃ عن مقدور البشر، باوجود یہ کہ قرآن کریم اپنے جمع ہونے میں خارجی عوامل کا محتاج ہو کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہیں۔ وَهِيَ وَقَائِعُ الزَّمَنِ وَأَحْدَاثُ الَّتِي يَجِيءُ كُلُّ جُزْءٍ مِّنَ أَجْزَاءِ هَذَا الْكِتَابِ تَبَعًا لَهَا، اور یہ زمانے کے حوادث اور اس کے واقعات ہیں کہ قرآن کریم کا ہر جز ان واقعات کے پیچھے ان کے بعد آتا ہے، وَمُتَحَدِّثًا عَنْهَا، اور قرآن کریم کا جز اس کے بارے میں، ان واقعات کے بارے میں گفتگو بھی کرتا ہے، سبباً بعد سبب،
وداعیتاً اثر داعیہ، یہاں مختلف اسباب ہیں اور مختلف داعیے پائے جاتے ہیں، باختلاف ما بین هذه الدواعی، حالانکہ ان دواعی اور ان اسباب کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے، وتغایر ما بین تلک الاسباب، اور ان اسباب کے درمیان اختلاف ہے، ومع تراخی زمان هذا التالیف، اور باوجود اس کے یہ جو قرآن کریم کو جمع کرنے کا زمانہ ہے، قرآن کریم کے جمع ہونے کا زمانہ ہے، وہ ان حوادث اور واقعات کے بعد ہے، وتطاول اعماد هذه النجوم الى اکثر من 20 عاما، اور قرآن کریم کے حصوں کو جمع کرنے کا جو وقت ہے، جو زمانہ ہے، وہ 20 سال سے زیادہ کے عرصے پر محیط ہے۔ لا ریب ان هذا الانفصال الزمانی وذاك الاختلاف الملحوظ بين هاتيك الدواعي يستلزمان في مجرى العادة التفكك والانحلال، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ زمانے کے اعتبار سے جو انفصال ہے، جو توڑ ہے، اسی طرح جو اسباب کے درمیان، ان دواعی کے درمیان جو اختلاف ہے، یہ دونوں اس بات کو مستلزم ہیں انسان کی عادت کے اعتبار سے کہ قرآن کریم کے اجزاء کے درمیان توڑ ہو، جوڑ نہ ہو۔ ولا يدعان مجالا للارتباط والاتصال بين نجوم هذا الكلام، اور یہ دونوں اسباب قرآن کریم کے اجزاء کے درمیان کسی طرح کے ارتباط اور کسی طرح کے اتصال کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑتے۔ اما القرآن الکریم فقد خرق العادة في هذه الناحية أيضا، نزل مفرقا منجما ولكنه تم مترابطا محکما، جہاں تک قرآن کریم کی بات ہے تو قرآن کریم نے اس اعتبار سے بھی عادت کے برخلاف کام کیا۔ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، لیکن قرآن کریم کی تکمیل ایک محکم اور ربط والی صورت میں ہوئی۔ الیس ذلک برہانا ساطعا علی انہ کلام خالق القوا والقدر، کیا یہ اس بات پر واضح دلیل نہیں ہے کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو تمام طاقتوں اور تمام تقدیروں کی خالق ہے، ومالک الاسباب والمسببات، اور اسباب اور مسببات کی مالک ہے، ومدبر الخلق والکائنات، اور مخلوق اور کائنات کی تدبیر کرنے والی ہے، وقیوم الارض والسماوات، اور زمین اور آسمانوں کو تھامنے والی ہے، العلیم بما کان وما سیکون، جو کچھ ہوا اور جو ہوگا اس کو جاننے والی ذات ہے، الخبیر بالزمان وما یحدث فیہ من شؤون، وہ زمانے کے حالات سے باخبر ہے اور اس میں تمام ہونے والے واقعات اور احوال سے بھی باخبر ہے۔ لاحظ فوق ما اسلفنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا انزلت علیہ آیہ او آیات قال ضعوها في مکان کذا من سورۃ کذا، ہم نے جو اوپر ذکر کیا ہے اس کے علاوہ آپ اس بات کا بھی دھیان رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت اترتی یا کئی آیات اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اس کو فلان جگہ میں فلان صورت میں رکھ دو۔ وهو بشر لا يدري طبعا ما ستجيء به الأيام، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، عالم الغیب نہیں ہیں، آپ علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ آئندہ آنے والے جو ایام ہے وہ کیا لے کر آئیں گے، ان میں کیا واقع ہوگا۔ ولا يعلم ما سيكون في مستقبل الزمان، اور مستقبل میں ہونے والے حالات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے۔ ولا يدرك ما سيحدث من الدواعي والاحداث، اور آپ علیہ السلام کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ اس کے بعد کون سے اسباب پیش آئیں گے جن کے تحت قرآن نازل ہوگا۔ فضلا عما سينزل من الله فيها، چہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہو کہ ان حوادث اور واقعات میں اور ان زمانوں میں اللہ کی جانب سے کیا نازل ہو، یعنی آپ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا واقعات پیش آئیں گے، تو پھر یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان واقعات میں کون سا قرآن نازل ہوگا۔ وَهَكَذَا يَمْضِي الْعُمُرُ الطَّوِيلُ، اسی طرح ایک عمر کا لمبا حصہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ وَالرَّسُولُ عَلَى هَذَا الْعَهْدِ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ بِالْقُرْآنِ نَجْمًا بَعْدَ نَجْمٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ایسے موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام پر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے۔ وَإِذَا الْقُرْآنُ كُلُّهُ بَعْدَ هَذَا الْعُمُرِ الطَّوِيلِ يَكْمُلُ وَيَتِمُّ، اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل عمر کے بعد، طویل وقت کے بعد مکمل ہو جاتا ہے۔ وَيَنْتَظِمُ وَيَتَآخَى،
اور یہ قرآن کریم بڑا منظوم ہے اور قرآن کریم آپس میں ملا ہوا ہے، وَيَأْتَلِفُ وَيَلْتَسِمُ، اور قرآن کریم آپس میں ملا ہوا ہے اور باربط ہے، وَلَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أَدْنَى تَخَاذُلٍ وَلَا تَفَاوُتٍ، اور قرآن کریم پر کوئی تھوڑا سا اختلاف بھی اور تھوڑا سا فرق بھی، تھوڑا سا اختلاف موجود نہیں ہے، بل يُعْجِزُ الْخَلْقَ طُرًّا، بلکہ ایک ہی بار تمام مخلوق کو یہ حیران کر دیتا ہے اور اس کو عاجز کر دیتا ہے، بما فیہ من انسجام ووحدۃ وترابط، یہ قرآن کریم تمام مخلوق کو کیوں عاجز کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں قرآن کریم میں باہمی ربط ہے، اور قرآن کریم میں یگانگی ہے، اور قرآن کریم میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ اتصال ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سورہ ہود آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب محکم ہیں، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس کے بعد حکمت والی اور باخبر ذات کی جانب سے ان کو خوب کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ لَكَ سِرُّ هَذَا الْإِعْجَازِ، اور اے مخاطب آپ کے لیے اس اعجاز کا جو راز ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا، اذا ما علمت، جب تو یہ جان لے کہ ان محاولۃ مثل هذا الاتساق والانسجام، اس طرح کے باہمی اتصال اور ربط کی کوشش، لن يمكن ان ياتي على هذا النمط الذي نزل به القرآن، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طور پر اس انداز میں ہو جائے کہ جس طور پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، ولا على قریب من هذا النمط، بلکہ اس طریقے کے قریب بھی نہیں ہو سکتی، لا فی کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، ولا کلام غیرہ من البلغاء وغیر البلغاء، اور نہ آپ علیہ السلام کے علاوہ باقی بلیغ اور غیر بلیغ لوگوں کے کلام میں۔ خذ مثلا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھ لیں، وہو ما ہوا فی روعتہ وبلاغتہ وطہرہ وسموہ، حالانکہ حدیث اپنے کمال میں، اپنی بلاغت میں، اپنی پاکیزگی میں اور اپنی بلندی میں اپنی مثال آپ ہے۔ لقد قالہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی مناسبات مختلفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مختلف اوقات میں ارشاد فرمایا، بدواع متباینۃ فی ازمان متداولہ، مختلف لمبے زمانوں میں مختلف دواعی اور اسباب کے تحت، فہل فی مکنتک ومکنت البشر معک ان ينظموا من هذا السرد شدید وحدہ کتابا واحدا یثقلہ الاسترسال والوحدہ، کیا آپ کے بس میں ہے، یہ تمام مخلوق کے بس میں ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، کہ وہ اس مختلف واقعات میں مختلف انداز سے جو حدیث ہے اس کو ایک اس طور پر جمع کر دیں اور جمع کر کے ایک کتاب بنا دیں جو سلاست اور یگانگی پر مشتمل ہو، اور اس میں وہ کوئی کمی بھی نہ کریں اور اس میں کوئی زیادتی بھی نہ کریں اور نہ اس میں کوئی تصرف کریں۔ یہ ذالک ما لن یکون ولا یمکن ان یکون، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہرگز ہو نہیں سکتی اور ممکن بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ ومن حاول ذلک فانما یحاول العبث، اور جو اس کی کوشش کرے گا تو ایک فضول کام کی کوشش کرے گا۔ ویخرج للناس بثوب مرقع، اور وہ لوگوں کے لیے ایک پیون زدہ کپڑا ہی لائے گا، وکلام ملفق، اور ایک من گھڑت کلام لائے گا، ینقص الترابط والانسجام، جس میں باہمی ربط کا فقدان ہوگا، ویعوزہ الوحدۃ والاسترسال، اور اس میں وحدت اور سلاست نہیں پائی جائے گی، وتمجہ الاسماع والافہام، اور کان اور باقی انسان کے فہم اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اذن فالقرآن الکریم ینطق نزولہ منجما بانہ کلام اللہ وحدہ، لہذا قرآن کریم کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا یہ بول بول کر ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ وتلک حکمت، اور یہ ایک ایسی حکمت ہے، وتلک حکمت جلیلۃ الشان، اور یہ حکمت ہے بڑی عظیم الشان، تدل الخلق علی الحق فی مصدر القرآن، جو تمام مخلوقات کے لیے دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ قرآن کریم کا مصدر حقیقی طور پر کون سا ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض،
اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اس کو اس ذات نے نازل کیا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ اسرار سے واقف ہے۔ انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ ذات بڑی ہی بخشنے والی اور بڑی ہی رحم کرنے والی ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس سبق میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی چھٹی حکمت کے بارے میں جان لیا، یعنی ہم نے یہ جانا کہ یہ حکمت اس بات پر مشتمل ہے کہ قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا سوال قرآن کریم کے تدریجی نزول سے اس کے کلام باری تعالی ہونے پر کس طرح استدلال کیا جا سکتا ہے؟